ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہم بہت سے ایشوز کو فکس کر رہے ہیں, اینڈ دیر آر لاٹ آف ایشوز دیٹ نیڈ ٹو بی فکسڈ یٹ. اس کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے, ہم پورے ملک کا یہ ایشو ہے کہ ہمارے پاس ایک پراپر ویسٹ مینجمنٹ طریقہ کار نہیں موجود. ہمارے پاس ڈمپنگ سائٹس تو ضرور موجود ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا لاہور سے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایک محمود بوٹی ڈمپنگ سائٹ کو وہاں پر بایو گیس پلانٹ کے اندر کنورٹ کر دیا گیا ہے. اس طرح کے ہمارے پاس پلانٹس نہیں موجود. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کچرے کو صرف جلا دیتے ہیں, کچرا اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو ہم جلا دیتے ہیں. موسٹلی یہ کر رہے ہیں ہم لوگ. اب اس لیے جلا دیتے ہیں موسٹلی, اگر آپ اس بارے میں جائیں, کیونکہ جگہ جگہ, میں صرف کراچی کی بات کر رہی ہوں, جگہ جگہ آپ کو شہر میں کچرا کنڈیاں ملیں گی, ایسی ایسی جگہوں پہ ملیں گی. یونیورسٹی کے باہر وہ جو فیمس جگہ ہے وہاں پر ہم نے پچھلے دنوں رپورٹ بھی کیا تھا, بلوچ کالونی کے علاقے میں. وہاں پر کس طریقے سے تو لوگ کیا کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کون کچرے جلا رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں جی کچرا سے جان چھڑانے سے بہتر ہے کہ اس کو جلا دیا ہے. لیکن جب اس میں پلاسٹک جلتا ہے, کاربن مونوکسائڈ, یس وہ ماحول دوست بالکل نہیں ہے یہ. تو اب کراچی میں کچرا جلانے والے باز آ جائیں, کیونکہ اب کچرا جلایا تو FIR کٹے گی. فائن جرمانے تو ہوں گے لیکن سیدھا FIR بھی ہوگی اور کارروائی بھی ہوگی. شاہراہوں پر کچرا جلانا ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہا ہے, اور سندھ حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اہم شاہراہوں پر کچرا جلانے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر سخت اقدامات کیے جائیں گے. اچھا, یہ فیصلہ جو ہے وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا, اور کراچی میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو روزانہ 14,800 ٹن سے زائد کچرا ہوتا ہے, اور یہ صرف ضلع بستی کی اگر ہم بات کریں تو یومیہ 3,000 ٹن کچرا یہاں ہوتا ہے. تو روزانہ 10 سے 12,000 کچرا جو ہے وہ لینڈ فل سائٹ تک پہنچایا جاتا ہے. روزانہ کی بنیاد پر 2,800 ٹن کچرا کہاں چلا جاتا ہے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. تو شہر میں کچرا جلانے اور نالوں میں ڈالنے کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں, تو لوگ اس کو یا کسی بھی طریقے سے ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے جس ادارے کی ذمہ داری ہے وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں مینج کر پا رہا ہے. ہم نے ابھی لاہور میں دیکھا, بڑی تعریف بھی ہوئی جس طریقے سے ویسٹ مینجمنٹ وہاں پر کی جا رہی ہے, اور اس کے لیے بڑا طریقہ کار جدید طریقے کے وہ انوالو اس میں کیا گیا ہے, جس میں AI بھی ہے اور دیگر چیزوں کی بھی انکارپوریشن ہے. تو ہم یہاں پر یہ مسئلے کا حل کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اور دیکھیں آپ کہ جب دھواں اٹھتا ہے, یہ پارٹیکولیٹ میٹرز میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کے تعفن اٹھتا ہے, پھر اس کے بعد اسموگ جیسے عناصر ہیں, یہ جو دھواں ہے یہ ان تمام تر چیزوں میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور آپ یہ بات دیکھیں کہ کاربن مونوکسائڈ ہمارے لنگس کے لیے, پھیپھڑوں کے لیے زہر قاتل ہے. یہ جب پلاسٹک کی بوٹلز یا جو پلاسٹک کی تھیلیاں جب جلائی جاتی ہیں, یہ دھواں بہت خطرناک ہوتا ہے. تو وہ جو کچرا جو غائب ہو رہا ہے اتنے ٹن, وہ موسٹلی وہ جلایا جاتا ہے. اچھا, اب جلائیں نہ تو پھر کیا کریں, جلائیں گے نہیں تو پھر وہ نالوں میں کچرا جائے گا, پھر نالوں کی صفائی کرنی پڑے گی. پھر جب یہ مانسون سیزن آتا ہے تو ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نالے صاف نہیں ہوتے اور وہ اوور فلو ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے صدف؟ جلائیں نہ, حل یہ ہے کہ بھائی جو لینڈ فل سائٹ ہے وہاں تک کچرا پہنچایا جائے. جب پچھلے دنوں ہم جب بات کر رہے ہیں تو کراچی میں ملٹیپل ایشوز جو ہیں, ایک تو ملٹیپل ادارے جو ہیں ان کی کوارڈینیشن, لیک آف کوارڈینیشن ہمیں نظر آتی ہے. ایک بات جو سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ جی سندھ گورنمنٹ نے بڑی گاڑیوں کے لیے ٹائم مختص کیا ہوا ہے, تو وہ جو کچرا اٹھانے والی گاڑیاں ہیں وہ لینڈ فل سائٹ تک جائیں گی, وہ روٹ بھی سم ہاؤ اس وقت انہیں الاؤ نہیں ہوتا, تو وہ وہاں پہ بیچ راستے میں انہیں ڈمپ کر دیا جاتا ہے. جو بلوچ کالونی والا واقعہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے. انہوں نے کہا یہ ٹیمپرری ہے, بٹ کیوں ہے ٹیمپرری, یہ مسئلہ ریزالو ہونا چاہیے. تو وزیر بلدیات ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, اور ظاہر ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پورا ایک ادارہ موجود ہے. اور یہ جو ٹیمپریری لینڈ فل سائٹ ہیں, جو ڈمپنگ سائٹس ہیں, یہاں پر بھی کوئی آپ کچرے کو ٹھکانے تو نہیں لگا رہے, یہاں پہ آپ جا کے کچرا ڈمپ کر رہے ہیں, اور پھر وہی سچویشن بن جاتی ہے جو یہ بلوچ کالونی والی ڈمپنگ سائٹ کی تھی. وہاں پر تعفن تھا اور درختوں کے اوپر وہاں پر تھیلیاں لٹکی ہوئی تھیں. بہت غلط ایک امیج. چلیں جی, بات کر لیتے ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظمانی صاحب. تھینک یو سو مچ نظمانی صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا, یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کراچی میں جو کچرا جلائے گا اس کے خلاف FIR کٹ جائے گی, یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تو ذرا روشنی ڈالیں گے کہ مزید کیا اس حوالے سے فیصلے ہوئے, سزا کا بھی کیا تعین ہو گیا, جرمانہ بھی کیا زیر غور ہے؟ آپ تھے اس اجلاس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا مجھے مدعو کرنے کا. تو ایسا ہے کہ 2 روز پہلے وزیر بلدیات صاحب کی چیئرمین میں اجلاس منعقد ہوا تھا, اور وہاں پر خصوصاً ایک ٹاؤن چیئرمین صاحب نے کچرا جلانے کے حوالے سے شکایت کی. تو اس پہ جو وزیر بلدیات صاحب نے اسٹرکٹلی انسٹرکشنز پاس کیے ہیں کہ
جہاں پر بھی اس قسم کے انسیڈنٹ ہوں گے اس کو سختی سے اس کو ڈیل کیا جائے گا اور اس پہ ایف آئی آر بھی کاٹی جائیں گی اور ان کلپریٹس کو اریسٹ بھی کیا جائے گا. تو اس حوالے سے میں یہ گوش گزار کروں کہ ہم کمشنر آفس سے گاہے بگاہے ہم 144 کا نفاذ کراتے رہیں اور ہم ایسے عناصر کے خلاف کنٹینیوسلی ہمارے اقدامات جاری ہیں. ایکچولی ایک تو کچھ لوگ لا علمی میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کچرے کا ڈسپوزل جلانا ہے، جبکہ جو جلانا ہے وہ اوور آل ماحولیات کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے اور کچھ جو کچرا چننے والے اسکیونجرز ہوتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے گا؟ کیا کوئی کیمرہ نصب کیے جائیں گے؟ کیسے پکڑا جائے گا کہاں کون کچرا جلا رہا ہے؟ کوئی عام شہری جلا رہا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ جی میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا، کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے ماحول کی آلودگی کا سبب بنتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کچرے کا جلانا جو ہے وہ اس کا ڈسپوزل ہے، اور ایکچولی ہم نے کافی حد تک ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ ہم کافی حد تک جو کنونشنل سسٹم پریکٹس ہو رہا تھا اس کو ہم کافی حد تک ٹرانسفارم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. پہلے جب ڈی ایم سیز لک آفٹر کرتی تھی اس سبجیکٹ کو تو تقریباً 3000 سے زیادہ کچرا کنڈیاں ہوتی تھی، اور جہاں پر یہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے تھے. الحمدللہ ہم نے اپنا ایٹ سورس اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہوئے تقریباً 2500 سے زیادہ ہم ٹی ڈی پیز کو ہم ختم کر صاحب چکے ہیں. ایک چیز بتائیے گا میری معلومات کے لیے، کیا ہمارے پاس کراچی میں کوئی پراپر ویسٹ مینجمنٹ سسٹم موجود ہے؟ کوئی ریسائکلنگ پلانٹس، کوئی بایو گیس پلانٹس موجود ہیں، یا پھر یہ ڈمپنگ سائٹس پہ لے جا کر بھی کچرا جلایا ہی جا رہا ہے؟ جی میں اس حوالے سے ذکر کرتا چلوں کہ آپ کو جو آئیڈیل ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے لیے آپ کو ایک اویئر سوسائٹی چاہیے ہوتی ہے. جس طرح سے لاسٹ ایئر لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا کہ ہر ادارہ ہر ویک انوائرمنٹ پلس ویسٹ مینجمنٹ سیشن ہولڈ کرے گا، اور اس کے علاوہ ڈسپلن انسٹیٹیوشنز چاہیے ہوتے ہیں. تیسرا اسٹیٹ آف آرٹ انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس وقت 4 ماڈرن جی ٹی ایسز انڈر کنسٹرکشن سے، جو کہ اور ایک سینیٹری انجینئرنگ لینڈ سائٹ جو کہ اگلے سال ہمارے سسٹم کا حصہ ہو جائیں گی. سو فار ہم یعنی ابھی بھی مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی وہاں لینڈ فل سائٹ تک لے جا کر بھی جلایا ہی جاتا ہے کچرا، پھر یہی نتیجہ؟ نہیں جلایا نہیں جاتا. ایکچولی جس طرح ذکر کیا گیا کہ ویسٹ ڈائیورژن کے حوالے سے ہم 4 پائلٹس پروجیکٹس ہم بلکہ 5 میں کہوں گا وہ ہم لگا چکے ہیں. 3 ریسائکلنگ پلانٹس کراچی میں سو فار اسٹیبلش ہو چکے ہیں. ایک ریسنٹلی جو 150 کیوبک میٹر کا بایو گیس پلانٹ ابن قاسم پارک میں لگایا جا چکا ہے. اور حیدرآباد میں ریسائکلنگ پلانٹس لگایا جا چکا ہے، جہاں پر جو ڈسکارڈڈ پلاسٹک ہے اس سے مین ہولز بنائے جا رہے ہیں. اب یہ انشاءاللہ تعالی ونس اگلے اس سال جب ماڈرن جی ٹی ایس ہمارے سسٹم کا حصہ ہو جائے گی تو یہ آپ اور زیادہ. طارق صاحب ایک چیز بتائیں، اب ذرا ہم اس چیز کو پھر سمجھنے کی مزید کوشش کریں. پہلے تو یہ بتائیں کہ کراچی میں کتنا روزانہ کی بنیاد پہ کچرا پروڈیوس ہوتا ہے اور کتنا لینڈ فل سائٹ تک پہنچتا ہے؟ جی اس طرح سے ہے کہ تقریباً 14,800 کچرا جو ہے وہ ڈسٹرکٹس میں پروڈیوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ الائڈ ایجنسیز بھی اس چیز کے ڈومین میں بھی جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو جو ہمارے جو علاقے ہمارے پرائمری کلیکشنز میں آتے ہیں وہاں سے 10 سے 11,000 ٹن وہ ایریا ہے جو پیورلی ہم ڈیل کر رہے ہوتے. تو ہمارے علاقے سے تو الحمدللہ ہم جو 70% کراچی کا علاوہ ہمارے ورک پرائمری ورک اسکوپ میں آتا ہے.
تو ہم کافی حد تک ہم ایفیشینٹ ہیں اور اسے وہ ڈسپوز آف کر رہے ہیں. باقی تقریباً 2000 ٹن کچرا جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا میں جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. کے پی ٹی میں تقریباً 1000 ٹن وہاں پر جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کہ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے independently themselves to transfer the at LFS. لیکن طارق صاحب بس ایک بات بتا دیجیے گا, روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2800 ٹن کچرا غائب بھی ہو رہا ہے, وہ لینڈ فل سائٹ تک پہنچ ہی نہیں پا رہا, تو وہ کچرا کہاں پر جا رہا ہے؟ جی ایک تو جو اللیگلی ایک ایسکیونجنگ کی نظر میں بھی ہوتا ہے, اور کچھ کچرا جو ہے وہ پبلک کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے بھی جو وہ رہ جاتا ہے. بہرحال ہم نے اس وقت جو الحمدللہ ہم نے سسٹم اور جو ہم نے کوآرڈینیشن بنائی ہوئی ہے, تو میکسیمم کچرا ہم ایل ایف ایس پہ شفٹ کر رہے ہیں. آپ ہماری کامیابی کا ثبوت آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ماہ پہلے فش ہاربر اتھارٹی نے اپنا پرائمری کلیکشن سسٹم ہمارے حوالے کیا, اور پلس 3 ماہ پہلے پاکستان ریلویز نے ہمارے ساتھ انڈر ایگریمنٹ. ٹھیک ہے, یہ تو ظاہر آن گوئنگ چیزیں ہیں جو کہ ساتھ ساتھ آپ کے جڑتی رہیں گی, اور جتنے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے اتنا ہی بہتر کام ہوگا. آپ سے ہماری کوئی 2-3 مہینے پہلے بات ہوئی تھی, اور جب یہ والا ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا بلوچ کالونی پر, جو ایک ٹیمپرری کچرا سائٹ بنائی ہوئی تھی, لینڈ فل سائٹ بنائی ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا بہت جلد آپ یہاں دیکھیے گا کتنی صفائی ہوگی, پلانٹ بھی لگا دیے جائیں گے, اور یہاں پر حالات آپ تھوڑے ہمیں بتائیں گے, روشنی ڈالیں گے اس وقت کیا ہے, اور باقی کچرا ٹھکانے لگانے کا پراپر انتظام یہاں سے ہو گیا ہے؟ جی کافی حد تک آپ انسپیکٹ کر سکتے ہیں, کافی حد تک ہم نے اسے مینج کر دیا ہے. ایکچولی یہاں پر ماڈرن جی ٹی سی انڈر کنسٹرکشن ہے, جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا 4 ماڈرن جی ٹی سی انڈر کنسٹرکشن ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر جو ایشوز آ رہے تھے کہ ہمارے پاس اویلیبل لینڈ کم ہو گئی تھی, کیونکہ موسٹ آف دا لینڈ پہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جاری ہے. اور پلس تقریباً 1 سال سے آپ کو علم ہوگا کہ ہماری جو لانگ ہال کی موومنٹ تھی وہ نائٹ آورس پہ ریسٹرکٹڈ کر دی گئی تھی. اب ہم نے ٹریفک پولیس سے ہماری کوآرڈینیشن اور میٹنگز ہو چکی ہیں, اور ٹریفک پولیس نے ہمیں یہی سجیسٹ کیا ہے کہ آپ اپنا سافٹ ویئر سسٹم پولیس کے سافٹ ویئر سسٹم سے کنیکٹ کر لیا جائے. تو دیر آفٹر پلانٹ بنا کہ نہیں بنا, میں یہ بس پوچھ رہی تھی. جی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, جو ماڈرن آپ کو انشاءاللہ 4 سے 6 ماہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ماڈرن جی ٹی سی 3 مہینے پہلے اور 6 مہینے ابھی آپ نے مزید ٹائم لائن دے دی, ڈیڈ لائن دے دی. بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا طارق صاحب. اور یہ جو آپ نے پوچھا نا باقی کچرا مسنگ کا ہوتا ہے, اچھا کس کی غفلت ہے آپ نے سن لیا, میں سمجھ گیا کس کی غفلت ہے, آپ لوگ بھی سمجھ گئے.